اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر، جماعت چہر روم میں مضمون اردو ہے اور سبق نظم علم ہے جو ہم نے پڑھی تھی، جس کی ہم نے بلند خوانی کری تھی، اور کتاب کے سوال جواب مشق کے سوال جواب اور کتاب میں جو موجود انشاء پردازی کا کام تھا وہ ہم نے کتاب میں مکمل کیا تھا۔ آج ہم عنوان خلاصہ نگاری کریں گے اس میں کتاب میں جو موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم خلاصہ نگاری کس طرح کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اسمارٹ اردو کی چوتھی کتاب، جو کہ آپ نے جس میں نظم حمد پڑھی تھی، نظم علم پڑھی تھی، اور علم کے بارے میں نے آپ کو خاص باتیں اس میں سمجھائی تھی۔ آپ نے مشکل الفاظ کو اس میں خط کشیدہ کیا تھا اور اس کا تمام کام کتاب میں مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس میں خلاصہ نگاری کریں گے۔ یہ ہے علم نظم جو ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اور اس نظم میں علم کی افادیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، علم سے محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علم کو کس طرح آپ نے اپنے بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے علم حاصل کرنے پر، اور علم پر زور دیا گیا ہے کہ علم سے حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہمیں ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے سے کس طرح ہم میں ذہانت اور شعور پیدا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نظم علم کا ہم نے یہ سوال نمبر 2 کتاب میں مکمل کروایا تھا۔ علم کے 3 فائدے لکھیے جو ہم نے آپ کو کروائے تھے کہ علم ہمیں ذہین بناتا ہے، علم سے انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے، اور علم وہ دولت ہے جسے کوئی چور نہیں چرا سکتا، ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 تھا الفاظ کے جملے بنانا تھے، جو میں نے آپ کو 3 جملے اس میں بنا کے میں نے آپ کو بتائے تھے، باقی آپ نے خود سے بنائے ہوں گے۔ اس کے میں نے آپ کو معنی بتا دیے تھے جو آپ نے کاپی میں اس کا کام مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد کتاب میں آپ نے سوال نمبر 4 کیا تھا، نظم سے پڑھ کر 5 ہم قافیہ لکھنا تھے، یہ بھی میں نے آپ کو لکھ کر کے کروائے تھے۔ سوال نمبر 5 آپ نے خود سے کرنا تھا، نظم سے 5 حرف چن کر لکھنا تھے، اس حرف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ حرف جسے ہوتے کا، کی، کے، سے، وہ آپ کو علم نظم پڑھنا تھا اور اس میں سے لکھنا تھا۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 6 تھا کہ الفاظ درج ذیل الفاظ دیے گئے تھے، جیسے کہ پیار، جاہل، پھول، امیر، پرایا اور حسین۔ اس کے آپ کو ان الفاظ کے پہلے آپ کو متضاد بنانا تھا، اور اس کے بعد انہی الفاظ کے مترادف آپ کو بنانے تھے۔ یہ کام بھی آپ نے کتاب میں مکمل کرنا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 تھا مندرجہ ذیل جملوں میں واحد کو جمع اور جمع جملوں کو واحد میں تبدیل کرنا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو کتاب میں ہی مکمل کر کے بتایا تھا۔ سوال نمبر 8 آپ نے کیا ہے مندرجہ ذیل جملوں میں دائرہ کیے ہوئے الفاظ میں ہجوں کی اغلاط ہیں، انہیں درست کر کے جملے دوبارہ تحریر کرنا تھا۔ اغلاط کا مطلب ہوتا ہے غلطی کی جمع، غلطی کی جو جمع ہوتی ہے وہ اغلاط کہلاتی ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہیں، اس وجہ سے اغلاط کہا گیا ہے۔ بہت سارے اس میں جملوں میں غلطیاں تھیں جو کہ میں نے کم سے کم 6 جملے آپ کو کر کے خود سے بتائے تھے، اور 2 جملے آپ کو میں نے خود سے کہا تھا کہ آپ اسے خود سے کیجیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو سکھا دیا تھا کس طرح ہجوں کی غلطی صحیح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام بھی آپ نے صفحہ نمبر 33 پر کرنا تھا مکمل۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے جو صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے، وہ اس میں کیا کرنا تھا، آپ نے اس میں صفت لکھنا تھا۔ اس میں صفت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اسم جس میں کسی اسم کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے، مثلا نیک لڑکا، پرانا گھر، ان میں نیک اور پرانا اس میں صفت ہے، اور یہ کام بھی ہم نے کتاب میں ہی مکمل کرنا تھا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 11 تھا، آپ کو نظم علم کا خلاصہ کرنا تھا، یہ آپ کو کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے، لیکن میں نے آپ کو کاپی میں کر کے دکھایا ہے، لیکن یہ آپ کی کتاب میں جگہ دی گئی ہے تو آپ اس کو کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 11 ہے سرگرمی خلاصہ نگاری ہے، نظم علم کی خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ خلاصہ ہے نظم، خلاصہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی نظم کو آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا خلاصہ کہلاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ مختصر نہیں ہوتا، لیکن بہت زیادہ تفصیلی بھی نہیں ہوتا، تو
تو یہ ہم نے اس میں خلاصہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نظم علم میں شاعر نے علم کی افادیت کے بارے میں بتایا ہے. اس میں بتایا کہ کس طرح ہمیں محنت سے اور جد و جہد سے علم حاصل کرنا چاہیے اور علم سے پیار کرنا چاہیے. اور اس نظم میں علم سے پیار کرنے والوں کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ پھول سے ملایا گیا کہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ایک پھول کی مانند ہے. اور بتایا گیا ہے کہ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جسے چاہ کر بھی کوئی چور نہیں چرا سکتا. یعنی کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، اگر کوئی اور دولت ہوتی ہے تو ہمیں اس کو چھن جانے کا، اس کو لوٹنے کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چور ہمیں اسے چرا کے نہ لے جائے. لیکن علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جسے کوئی چور چاہ کر بھی نہیں چرا سکتا. علم حاصل کرنے سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور علم انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. یعنی کہ علم سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، بات کرنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، ہر کسی سے ملنے جلنے کا شعور آتا ہے. علم حاصل کرنے سے انسان کی سوچوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اسی لیے انسان کو علم حاصل، یعنی کہ ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اور جیسے کہ ایک اور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی کہ علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ صرف آدمی حاصل کریں، مرد حاصل کریں، عورتیں نہیں، بلکہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے کہ علم کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرنا چاہیے. جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کو اچھے سے اس کو سمجھیں، تاکہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کو سمجھ کے سوچ کے حاصل کریں، تاکہ اس کو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں علم سے آگے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. کیونکہ علم انسان کی سوچوں میں شعور پیدا کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس نظم میں بیٹا علم کی افادیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا کس طرح ہر مسلمان پر، ہر مرد و عورت پر فرض ہے اور علم حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے. اور علم حاصل کرنے والوں کو کس قدر، یعنی کہ پھول سے تشبیہ دی گئی ہے ان بچوں کو جو علم حاصل کرتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں. آپ سب بچے بھی اسی طرح کے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں بہت شوق سے اور لگن سے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ سب کو علم حاصل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اچھا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، یہ کام تھا نظم علم کا خلاصہ. اس میں ہم نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ نظم علم کا کام مکمل کر لیں. جو کتاب میں کام ہے وہ کتاب میں مکمل کر لیں اور جو کاپی کا کام ہے وہ ہم نے کاپی میں کروایا ہے. یہ علم کا خلاصہ میں نے آپ کو فی الحال تو کاپی میں لکھ کے بتایا ہے، لیکن آپ کے پاس کتاب میں جگہ دی گئی ہے سوال نمبر 11 میں. تو بیٹا آپ اپنا تمام کام علم کا خلاصہ بھی اپنی کتاب میں ہی مکمل کریں گے. اور جو کام میں نے آپ کو ابھی بتایا کتاب میں مکمل کرنے کا تھا، سوال نمبر 7، 8 اور 9، وہ آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے. یہ بھی علم کا خلاصہ کی کتاب میں آپ کو جگہ دی گئی ہے، تو آپ اس کو پیج نمبر 33 پر آپ کو پورا پیج دیا گیا ہے. آپ کوشش کریں علم کا خلاصہ سب بچے کتاب میں لکھیں گے، کاپی میں نہیں اتاریں گے. یہ میں نے آپ کو کتاب میں کر کے دکھایا، کاپی میں کر کے دکھایا ہے، لیکن آپ تمام بچے اس کا علم کا خلاصہ اپنی کتاب میں کریں گے. تو اپنی مس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور تمام کام بہت اچھے سے اور صاف ستھرا کیجیے گا. اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.